اور تمام مقدمات کیونکہ سیاسی ہیں ہمیں پتہ ہے، جیسے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر سزا سسپینڈ ہوئی، انشاءاللہ اس کیس کے اندر ہم نے کویشچن بھی فائل کی ہے. مجھے بس ایک چیز بتائیے گا، اس کے بعد وہ بیسکلی دانیال صاحب بھی کچھ ایڈ کریں گے. میں بس ایک آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سلسلہ ہے نا اسد عمر صاحب کا، پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا، آپ نے خود ہی یہ کہا کہ جو لوگ ڈٹ کے کھڑے رہے ان کے خلاف تو مقدمات ہو گئے، ان کو سختیاں بھی ہوئیں، جو پیچھے ہٹ گئے ان کو چھوڑ دیا. تو پارٹی اس وقت ود ان دا پارٹی سینٹیمنٹ کیا ہے؟ اسد عمر صاحب کا نام جس طرح سے اس میں نہیں آیا تو ایک وہ تھوڑا سا شش و پنج تو ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ پارٹی کے حوالے سے بیان لینا چاہتے ہیں نا جی تو پارٹی خود بیان دے. میں بتاؤں گا کہ اوور آل جو کیس درج کیا گیا ہے وہ اوور آل کیس جھوٹا ہے اور جو کنٹینٹس ہیں وہ بالکل جینون نہیں ہے. اب اس کے اندر اگر ایک بندے کو چھوڑیں، دو کو چھوڑیں، جتنے لوگ امپلیکیٹ کیے گئے سارے کے سارے جو ہیں وہ صرف اور صرف پولیٹیکلی یہ سارا بنایا گیا. خان صاحب انشاءاللہ باہر آئیں گے، خان صاحب الیکشن کو لیڈ کریں گے. اس وقت ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ واضح طور پر ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہی جیتے گی، اور اسی وجہ سے یہ ڈیلے کر رہے ہیں. نون لیگ کیوں نہیں الیکشن کی طرف جاتی؟ نون لیگ کیوں نہیں کہتی کہ الیکشن کا؟ اب پھر دیکھیں نا، آپ قانونی بیان دیتے دیتے پھر سیاسی بیان پہ آ گئے. پی ٹی آئی جو ہے اچھا وہ ہر طرف چھا جائے. چلے دانیال صاحب، بیسکلی معاملہ جو ہے وہ اب قانونی سے جو ہے وہ سیاسی ہو گیا. تو مجھے بیسکلی یہ بتائیے کہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے، پہلے 18 تاریخ کو میاں صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا وہ تو کچھ اور تھا، احتساب پہ انہوں نے زور دیا، جس پہ سب نے کہا کہ میاں صاحب تھوڑا سا ریلیف عوام کو مل جائے، چیزیں بہتر ہو جائیں. پھر اس کے بعد پھر کوئی اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے وہ کایا ہی پلٹ گئی اور اب معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہ سارا کچھ از خود ہوا یا کہیں سے کچھ الہام ہوا؟ دیکھیے جی، ابھی جو بھائی بول رہے تھے انہوں نے بولا کہ سیاسی کیس ہے. ان کو تھوڑا بتاؤں کہ 9 مئی کا واقعہ جب آپ نے پورے ملک کو آگ لگا دی، جب پورے ملک کو آپ نے توڑنے کی کوشش کی، تو یہ سیاسی کیس نہیں ہے، یہ آپ کے ملک کے ساتھ غداری کا کیس ہے. جب آپ نے اپنی ایک انٹرنیشنل ایئر لائنز، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اپنے منسٹر کو کہہ کے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ وہ ڈیوو بس بن جائے اور صرف پشاور سے لاہور اور لاہور سے کراچی اڑے اور کیا نام ہے پوری انٹرنیشنل پروازیں بند ہو جائیں، جو آپ کا دشمن نہیں کر سکا، یہ سیاسی کیس نہیں ہے. ایف آئی اے جو اور چیزوں میں انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، جہاں جہاں آپ لوگوں نے کام کرتے رہے اور جس طرح اس ملک کے ساتھ دشمنی کرتے رہے، آئی ایم سوری، یہ سیاسی کیس نہیں ہے. جہاں سے آپ اس ملک کو معیشت یہاں تک پہنچا دی، جو 2017 سے لے کر آج تک آپ نے اس ملک کے ساتھ جو حال کیا، جو یہ تمام چیزیں سیاسی نہیں ہیں. سیاست وہ تھی جب آپ دانیال بھائی آج تک کا تو تذکرہ نہ کریں نا، یہ تو اب تھوڑا پیچھے 15-16 ماہ پیچھے چلے جائیں تب تک کہ آپ ان پہ ذمہ داری ڈال سکتے ہیں. جتنا بھی ہے جو آج تک ہے وہ 2017 کی کڑی سے کڑی ملتی ہے. ہم نے 17 مہینے یا 15 جو بھی ان کو ملی گورنمنٹ کو، وہ انہوں نے فائر فائٹنگ کی. کس فائر فائٹنگ کے خلاف؟ جو عمران خان نے آئی ایم ایف کو، دیکھے نا مجھے بات بتائیں کہ آپ کا سی پیک چھوڑ کے 60 ارب روپیہ، ایک بندے کی عقل جواب دیتی ہے کہ 60 ارب کا پروجیکٹ چھوڑ کے جہاں اپنے پاور کوریڈورز لگانے تھے، آپ 4 ارب کے لیے کشکول اٹھا کے آپ چلے جائیں پیسے مانگنے اور پورے ملک کو دیوالیہ کر دیں. آپ کا ملک جو ہے، آپ پورا ملک ایٹ ہالٹ چلا جائے. بجلی کے آپ نے کارخانے آپ کو لگا کے دیے، آپ نے ٹرانسمیشن لائنز ڈالنی تھی، آپ نے اپنے سیاسی نمبر سکورنگ کی وجہ سے مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پہلے مفتاح صاحب آئے، پھر 13 جماعتوں کا اتحاد جو ہے وہ جس طریقے سے آیا بشمول پیپلز پارٹی، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ انفارچونیٹلی اب تو آپ یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں، لیکن جو فائر فائٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے وہ فائر فائٹنگ کرتے کرتے برن ٹو ایشز والا معاملہ ہو گیا سارا کا سارا. اینڈ یو شوڈ آلسو ریئلائز دیٹ کہ یہ عوام کے لیے کافی مشکل صورتحال اس میں ہو. اس کا ظاہر ہے کہ یہ عوام کے سینٹیمنٹس بھی اسی وجہ سے کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے اتنے حق میں نہیں ہیں جو اس وقت حکومت کا حصہ تھیں. تو یہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات سمجھے. اب مجھے بتائیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک روڈ کے کونے پہ ایک بندہ ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہوا ہے جو زخمی ہے، لہو لہان ہے، اور آپ نے نئے بوسکی کا جوڑا پہنا ہوا ہے. آپ اس لیے اس سے قریب نہ جائیں کہ آپ اس کو اٹھائیں گے تو آپ کا جوڑا خراب ہو جائے گا. ہم مانتے ہیں ہمارا جوڑا خراب ہوا، لیکن ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے اپنا جوڑا بھی خراب کیا، اپنی پولیٹیکل مائلیج کو بھی لوز کیا. لیکن ہم آج جو بات کر رہے ہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ جو آپ نے، میں اسی کی کڑی جوڑتا ہوں جو آپ نے سوال کیا کہ اگر ہم اپنے موقف یا کسی چیز سے ہم کہتے ہیں کہ یار کہ ہم اپنا احتساب کی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چھوڑتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے پاکستان کی سورنٹی،
ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے پاکستان کی معیشت کی کنٹینیوٹی، اور غریب جو آج اٹھا کے بدوائیں دے رہا ہے اور رو رہا ہے اور ان لوگوں کو کوس رہا ہے جس نے پاکستان کو جہاں پہنچایا کہ جو آپ کی چلتی ہوئی کڑی کو، چلتے ہوئے ایک گاڑی کو جنہوں نے 2017 میں ڈی ریل کیا اور آج یہ پاکستان ان بحرانوں کا شکار ہو گیا ہے، تو ہم ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے، ہم ان کو پیچھے کر کے اور ہم آگے کہتے ہیں کہ ہم آگے چلیں اور ہم ملک کو آگے لے کے جائیں. اور ہم یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ چاہتے نہیں، ہم تو چاہتے ہیں الیکشن کل ہو، کیونکہ ہم واحد جماعت ہیں جو ڈیلیورنس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ہم واحد جماعت ہیں جو کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے 20 سال 5 سال 2 سال کی کارکردگی میں یہ پروگرام ہے. یہ تو وہ جماعت ہیں جہاں ان کے لیڈر ٹیوب ویلوں کا افتتاح کرتے تھے اور ان کے دوسرے ایم این اے یو ٹرنس کا افتتاح کرتے تھے. یہ تصویریں میرے پاس پڑی ہیں کہ یہ لوگ انہوں نے پچھلے 4 سال میں آپ کو اسلام آباد میں پل کا نام نہیں بتا سکیں گے. ہم نے پاکستان کی ترقی کے لیے جتنا کام کیا ہے، اور مجھے ایک چیز بتائیے، یہ تو آج ہم سب مانتے ہیں نا کہ ہمارا ملک اس بحران میں یا اس پوزیشن میں آ گیا جہاں آج تک نہیں گیا. اب اس کا حل آگے کیا ہے؟ آئی گاٹ اٹ جی، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن مختصراً اگر ہم کوشچن ٹو کوشچن بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ ہر کسی کو موقف دینے کا موقع بھی مل جائے گا. شائلہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا ایک اپنے انداز میں، اور میرے خیال میں یہ ایک کافی چیزیں ہم نے یہ دیکھی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کافی کچھ سیکھا ہے. ظاہر ہے کہ جو بھی افتادیں، جو بھی مسائل اور مشکلات پڑی ہیں، اور کافی اس کے اندر ہم کافی چیزوں میں میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کو. یہ جو اسٹیٹمنٹ آنا ٹھیک ہے، نون لیگ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا، اس کے بعد وہ تقریباً 10-12 دن میں اس چیز سے پلٹ کے اب پھر سے آ گئے کہ چلو جی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. لیکن ایک صاحب جو کہ پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ووٹ بینک بھی ان کا اچھا خاصا ہے، تو اس میں پولیٹیکل میچورٹی اتنی تو ہونی چاہیے کہ اول تو ایسے بیان ہی نہ دیں جس کے اندر پارٹی کے اندر بھی ایک ڈیوائڈ ہو اور اوپر سے پھر اس کو واپس بھی فوراً ہی لینا پڑے. تو یہ کنسیڈریشن ہوتی ہے اندر، آپ کے خیال میں ہونے چاہیے، اس طرح کے بیانات دینے چاہیے؟ آپ کے اتحادی بھی رہے ہیں حکومت میں. یہ دیکھیے، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ کس طرح سے جو تھرڈ آپشن ہے اس کو لانچ کرنے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کیے گئے اور کس کس طریقے سے ڈسٹرب کیا گیا حکومت کو. تو پولیٹیکل پارٹیز کے تو احتساب کی ہر وقت بات ہوتی ہے اور ان کا احتساب بھی ہوتا ہے. اب وہ ایک تکلیف سے گزرے اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جذبات میں دے دیا، تو معاملات تو اتنے اچھے نہیں ہیں نا. پاکستان کے معاملات تو خود اب جب کہہ دیا آرمی چیف نے کہ ہم اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کر رہے ہیں، لیکن جو تکلیفیں جنہوں نے اٹھا لی وہ کبھی نہ کبھی کچھ بول دیتے ہیں اور پھر بھی احتساب پولیٹیکل پارٹیز کا ہی ہے اور ہوتا رہے گا. تو ایسے میں اگر ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت بھی تکلیفوں کا شکار رہی، تو آپ نے یہ نعرہ لگانے کا سوچا تھا اس بار یا اس پہ غور نہیں کیا؟ دیکھیے، ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے، اور نعرہ یہی لگایا کہ جلدی الیکشن دیتے عوام جس کو چنے. اگر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی ایسی پارٹی ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دے سکتی ہے، 50 لاکھ گھر دے سکتی ہے، یہ کہہ کے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، 3 سال 8 مہینے میں 2 حکومتوں نے 10 سال میں جتنا قرضہ لیا اتنا لے سکتی ہے، تو پھر یہ عوام کے اوپر چھوڑ دیں. یہی میرے چیئرمین نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق ہمیں اس وقت چلنا ہے اور ہمیشہ آئین ہی کے مطابق چلنا ہے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز کو شکایت ہے وہ اسی لیے ہیں کہ غیر آئینی قوتوں کو مضبوط کیا گیا. اچھا، چلیں، سیاسی مقبولیت کی بات ہو رہی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ گیلپ سروے کا بھی تذکرہ تھوڑا سا کریں گے.